الرجیم ٹھیک ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کتاب مستطاب آغاز کتاب مستطاب آغاز ابتدا کو کہتے ہیں کتاب لکھی جانے والی چیز مستطاب پاکیزہ پاکیزہ کتاب کی ابتدا اعتذار از جانب مصنف کتاب رحمہ اللہ تعالی اعتذار کہتے ہیں اور معذرت از جانب طرف سے مصنف کتاب کتاب کے لکھنے والے رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور کتاب کے مصنف کی طرف سے معذرت کہتا ہے اے مسلی بیا طہارت کن اتنے مسلی یہ جڑے اصل نے آکڑے ہوئے مسلی قوم میں جو ان نہیں مسلی ایک قوم ہے بہت آکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے تو ہم یہ رائے قائم نہیں کرتے اچھے لوگ بھی ہوں گے ان میں بہت تو ہم اچھے لوگوں کو سامنے رہتے ہوئے کہیں گے اچھے ہیں لیکن جو ظاہری طور پہ جن کو مسلی بولا جاتا ہے ان کے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں آکڑ بہت ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے اور عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی ایسا ہو جو تو پھر وہ ہماری نظر میں اچھا تو نہیں ہوگا نا بہرحال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں مسلی ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو واش روم صاف کرتے ہیں یا گلیاں ولیاں اور ایسے لوگ تو اس لیے چگیوں شگیوں والے بھی تو مسلی کا یہاں معنی یہ والے مسلی نہیں ہے بلکہ آپ والے مسلی ہیں آپ جو ہو نا مسلی مسلی ہو ہوں ٹھیک ہے نمازی ٹھیک ہے آئے ہو کہ نہیں مسلی سارے منو آئے ہو بولو نا میں کیمرہ لگا دینا تو سوتے آج سارے مان رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے ہم مسلی ہیں تو مسلی کون سے والے نمازی اے مسلی بیا طہارت کن خانہ دین خود عمارت کن واہ اے نمازی اے کا مطلب اے مسلی نمازی بیا طہارت پاکی کن کر خانہ گھر دین خود اپنا عمارت آباد کن کر با مہورت جمع اے نمازی پاکیزگی حاصل کر اپنے دین کے گھر کو تو آباد کر اپنے دین کے گھر کو تو آباد کر تشریح اے نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک و صاف کر تاکہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لائق ہو سکے تو ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو پاک صاف ہو جو پاک صاف نہ ہو وہ اگر کرتا بھی رہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کے بعد تو اپنے دین کو آباد کر سکے ٹھیک ہے جناب نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کیا ہوتی ہے حقیقیہ جو نظر آ رہی ہے ہوتی ہے حکمیہ جس کے بارے میں دین کا حکم ہوتا ہے کہ یہ نجاست ہے ٹھیک ہے بات سمجھے آگے جی چوں بیاری طہارت ظاہر باطنیت نیز حق کند طاہر چوں جب یا جیسے بیار لائے یا تو طہارت پاکی ظاہری باطن اندرون تا تیرا یا تیری نیز حق بھی اللہ کند کرے گا طاہر پاک جب تو ظاہری جسمانی پاکیزگی حاصل کرے گا باطنیت نیز حق کند طاہر اللہ تیرے باطن کو بھی پاکیزہ بنا دے ظاہری پاکیزگی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے وضو شضو غسل شسل تیمم شممم اچھا جی تشریح اے نمازی جب تیرا ظاہر جسم اور کپڑے پاک صاف ہوگا تیرا باطن دل تب صاف ہوگا کیونکہ ظاہری طہارت و نظافت کا اثر دل پر پڑتا ہے طہارت کے قسم جسم آمد ظاہرت را ہما سے قسم آمد وہ پاکی جو وہ طہارت پاکی کہ جو کہ قسم جسم کی قسم بیٹا کتنی بری بات ہے 7 گھر ہے اور آپ کی کلاس مس ہو رہی ہے اور نام حق نکالو یہ دیکھو نا بیٹا
دیوے نے تھلے اندھیرا مثال سنی بھی ہوئے کی مطلب ہے دیوا ویکھے بھی کتنے لگا با باہر سے لایا ہوئے جمراتی تیل پہنے تیل بس سر بھی لینا ہونا کیوں دیوے والا تیل تو بہت قیمتی تیل ہونا وہ سڑا ہوا تیل ہونا نا بیٹا وہ بیماری نہ علاج ہے ایک تو ان لوگ لینے نا تے او وجہ بھی ہونی تے دوے جڑا تے اے بیسیکلی چلو اس سے بات کے دریڑوش نہیں پاسا ہوں کلاس لمحی ہو بس کتنے پہنچا ہاں قسم جسم جسم کی قسم آمد آئی ظاہر جسمانی تا تیری راہ ہما کے لیے سب سے قسم تین قسم آمد آئی وہ طہارت جو سے جسم کی قسم سے ہے تیرے ظاہر کے لیے سب تین قسمیں ہوں تشریح ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تین قسمیں ہیں غسل وضو اور تیمم وضو پاکیزگی اور طہارت کے ارادہ سے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو دھونا اور سر کا مسا وضو کہلاتا ہے غسل لغوی طور پر پانی پہنچانا اور شرعی لحاظ سے جسم کے کسی حصے کو اس طرح تر کرنا کہ اس سے پانی کے قطرے گرنے لگ جائیں اگرچہ وہ قطرے دو یا تین ہی ہوں تیمم بلکہ تیمم ہوتا ہے مم فتیمموا صعیدا طیبا اتحاب ہے گورجی بھی آپ نا چلو اس کا لغوی معنی قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا شرعی معنی یہ ہے کہ پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا یہ طریقہ بتایا تھا آپ کو یاد ہے سب کو تیمم کرنے کا طریقہ یاد ہے نہیں بتایا تھا نہیں یا بتایا ہی نہیں تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ زمین سمجھ لو ایسا اتنے کر کے نو کوئی این کے شن کے کھوپے چاڑے ہوئے لا کے نو انگوٹھی منگوٹھی اساں پرے چھڑ دیو ہاں تے اے دوویں ہاتھ نہ بہویں کھول کے انگلیاں تے نہ بہوں دبا کے اے نارمل حالت سے اس کو کہتے ہیں ادھر رکھو اس کو آگے لے جاؤ مٹی کے اوپر صاف پاک مٹی ہونی چاہیے یہ نہیں مان کے ڈھیرے تے مارنا لگ آگے پیچھے 3 دفعہ مار کے یہ ہوتی ہے انگوٹھے کی جڑ ان کو اس طرح کرنی ہے یہ جو نہیں کرنا اس طرح 3 دفعہ جھاڑنا ہے تاکہ زیادہ مٹی گر جائے پھر اس طرح پورے منہ کے پیالے کے اوپر پھیرنا ہے پھر اس طرح کرنا ہے آگے پیچھے 3 دفعہ کر کے پھر جھاڑ کے یہ اس طرح یہ تیمم ہو گیا جی تو فرض ہے پاک ہو گیا پیشاب کیا ہے پاک ہو گیا ادھر سے کوئی آواز آئی ہے پاؤں نہیں کرنا ہے یہ پوچھا ہے پاؤں کو شاؤں کو کچھ نہیں کرنا یہی کرنا تھا کرتب جو میں نے دکھا دیا ہے سمجھ گئے ہو یہ تیمم کیا تیمم تو آگے کہتے ہیں جی کہ تن بغسل وضو چپاک کنی آب چو نیست قصد خاک کنی تن جسم کو کہتے ہیں باس کا مطلب ساتھ ہوتا ہے غسل و وضو نہانا وضو اور اس کو آپ نہانا دھونا بھی کہہ سکتے ہیں اچھا وضو کا مطلب دھونا بھی ہوتا ہے وضو کا مطلب دھونا ہوتا ہے جو جیسے وضو کا مطلب دھونا ہوتا ہے اور وضو کا مطلب جس سے دھویا جائے پاک کنی پاک کرتا ہے آب پانی چون جب نیست نہیں ہے قصد نیت ارادہ وغیرہ وغیرہ خاک کنی مٹی کی کارتو تو جس طرح وضو اور غسل سے جسم کو پاک کرتا ہے اگر پانی نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر تشریح اگر پانی موجود ہے تو اس سے وضو اور غسل کیا جائے گا پانی موجود نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کیا جائے گا نیز تیمم کرنے کے لیے نیت و ارادہ شرط ہے شرح این عرصے نو را گویم زاں چوگان شرح را گویم شرح تفصیل این ہر ان سب سے 9 اقسام را کی گویم میں کہتا ہوں کیونکہ چو کی طرح گان
آکی حکم شرع را شریعت کا گویا میں گیند کی ماں نیند ہوں. میں ان تین قسموں میں سے ہر ایک کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ میں شریعت کے حکم کا فرما بردار. تشریح گویم شعر کے دونوں جملوں میں استعمال ہوا ہے. پہلے جملے میں گفتن کہتے ہیں بولنے کو، مصدر سے واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، جبکہ دوسرے جملے میں گو گیند کے معنی میں ہے. یم ضمیر متکلم کی ہے. دونوں کو سامنے رکھ کر مفہوم یہ سامنے آئے گا کہ میں گیند یا ہاکی کی طرح فرما بردار ہوں. ہاکی جس نے ہتھے جو نہیں تو یہ جو کرنا ہو جو کرنی نا گیندہ میں جدھر نسانا ادھر نسنی یہ جی غلط صحیح سمجھانی ہے نا. ظاہری طہارت و پاکیزگی میں سے ہر ایک کی وضاحت و تفصیل بیان کی جا رہی ہے. ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور شریعت محمدی کی پیروی کرنے والا ہوں. در طہارت فریضہ و سنت بر تو خوانم رواں بے منت رواں بے منت. میں در میں طہارت پاکیزگی فریضہ فرض واؤ اور سنت ہو گئی بر تو تجھ پر خوانم پڑھتا ہوں رواں آسانی و بے اور بغیر منت احسان. پاکیزگی میں فرض اور سنت کو میں تجھ پر آسانی اور بغیر احسان کے بیان پیش کرتا ہوں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں وضو اور غسل کے فرائض سنتوں اور نوافل کو بغیر مشکل کے اور بغیر منت و احسان کے بیان کرتا ہوں. بس ایک دو شعر پڑھا اور کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے. چلو وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.